السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیاء ٹی وی چینل میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے، تو لہذا آپ تمام احباب میں سے جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم کل جو مسائل بتائے گئے تھے تراویح کے تعلق سے، انہی میں سے کچھ سوالات جو باقی تھے وہ آج آپ تمام ناظرین و سامعین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا سوالات ہیں۔ تو ہم سب جان رہے ہیں کہ اب رمضان المبارک ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے اندر جو ہے تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ایک بھائی کا سوال جو پوچھے گئے تھے اور بہت سارے جگہ ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا ہے، چاہے وہ تحریری شکل میں ہو یا تقریری شکل میں ہو، تو آج انہی سوالات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ عورتیں اگر آپس میں جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح پڑھنا چاہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر کوئی نابالغ نہیں بلکہ بالغ، اگر کوئی بالغ لڑکی حافظ قرآن ہے، وہ صرف عورتوں کو اس طرح پڑھا سکتی ہے، یعنی تراویح کی نماز اس طرح پڑھا سکتی ہے کہ آواز گھر سے باہر نہ نکلے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا حکم ہے شرعاً؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے، اس لیے عورتوں کی امامت کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، خواہ تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ تنہا تنہا، یعنی اکیلے اکیلے، فردن فردن، تنہا تنہا نماز پڑھے، یا اپنے اپنے گھروں میں محارم کے ساتھ میں پڑھ لیا کرے، اپنے اپنے گھروں میں محارم کے ساتھ میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت حافظ قرآن ہے اور وہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کی غرض سے تراویح پڑھانا چاہتی ہے، تو کچھ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے علماء کرام نے اس پر فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف کتاب النوازل میں حافظہ کے لیے گنجائش لکھی گئی ہے، حافظہ کے لیے گنجائش لکھی گئی ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ چلے مستورات کے بھی جو باری لڑکیاں اسی کو بلا لیتے ہیں، وہ بھی مسائل بتائے جائیں گے کہ کیا ہے ان کے لیے شرط، تو ان کی گنجائش لکھی گئی ہے، مگر اس کے مطابق اس صورت میں بھی عشاء کی فرض نماز، وتر اور سنتیں جو ہے سب تنہا تنہا، یعنی اکیلے اکیلے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جماعت جو ہو بڑی نہ ہو، اس کے بعد باہر سے عورتوں کو شرکت نہ کیا جائے اس جماعت کے اندر، کہ چلو ہمارے گھر پر جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ایک حافظہ ہے، حافظہ قرآن ہے، وہ جو ہے تراویح پڑھائے گی، وہ اس طریقے سے مسئلہ بتایا گیا ہے، تو آپ بھی چلو اس طریقے سے دعوت دینا، انہیں شرکت کی دعوت نہیں دے سکتے، ان کو بلایا نہیں جا سکتا ہے، شرکت کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امامت کرنے والی عورت آگے کھڑے نہ ہوگی، بلکہ صف کے بیچ کے اندر ہی میں وہ کھڑے ہوگی، اس طریقے سے نہیں کہ اب وہ جو حافظہ ہے وہ آگے بڑھ گئی، مصلی کو آگے کر لے اور باقی تمام عورتیں پیچھے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ بیچ ہی میں وہ کھڑے رہے گی۔ تو یہ تھی ان عورتوں کے مسائل کہ عورتیں نماز پڑھ سکتی ہے تراویح کی جماعت کے ساتھ، ان کے مسائل تھے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر سے اس ویڈیو کو جو ہے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے باوجود بھی اگر نہ سمجھ میں آئے
تو نیچے جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے ای میل آئی ڈی دیا گیا ہے، اس پر میل کریں، اپنے کوشچن کو رکھیں، انشاءاللہ اس کو بھی حل کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے، کیا ماسک پہن کر منہ کو ڈھانپ کر کیا ماسک پہن کر نماز پڑھنا درست ہے؟ آج تو ہر کوئی لگایا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ محترم ناظرین، بلا عذر چہرے کو ڈھانپنا، بلا عذر چہرے کو ڈھانپنا یہ مکروہ ہے، لیکن موجودہ حالات میں چونکہ ماسک کو کورونا سے بچانے کے لیے یہ مؤثر تدابیر میں سے ایک اس کو مانا گیا ہے، اس لیے عذر کی بنا پر بحالت موجودہ، یعنی جو سچویشن ابھی چل رہے ہیں، جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، اس حالت میں ہم ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں ہم ہر وقت نہیں پہن سکتے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شدید عذر نہیں ہے کہ بلا بھی ختم ہو گئی، مصیبتیں دور ہو گئی، اس کے باوجود بھی کوئی انسان لگا رہا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو صورت حال چل رہی بھی ساری دنیا کے اندر، تمام ممالک کے اندر، ان صورتوں میں جو ہے پہننا جائز ہے، پہن سکتے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور ہے، کیا موجودہ حالات میں گھر پر اکیلے تراویح کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو غور سنیں۔ اس حالت میں جو حالات ابھی چل رہے، اس موجودہ حالات میں اپنے گھروں کے اوپر اکیلے تراویح کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جو ہے آپ رہنمائی فرمائیں، اس طریقے سے سوال ہے۔ تو دوستو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر پورے محلے میں ایک جگہ بھی تراویح کی نماز جماعت سے ہو جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ لہذا موجودہ صورت میں، موجودہ حالات میں اگر محلے کی مسجد میں چند لوگ کی جماعت سے تراویح پڑھ لیتے ہیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ وہ جو ہے اسی کا مسئلہ ہے۔ پھر سے اس کو سمجھے کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے محلے میں ایک جگہ بھی تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لہذا موجودہ حالات میں اگر محلے کی مسجد میں چند لوگ جماعت سے تراویح پڑھ لیتے ہیں تو یہ سنت تو ادا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن گھر پر تراویح کی نماز تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ گھر پر تراویح کی نماز تنہا بھی، اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اب آگے سنیے، لیکن جماعت کے ثواب سے محرومی ہو جائیں گے، جماعت کے ثواب سے یہ محرومی ہوگی۔ اس لیے اگر گھر میں بھی جماعت سے تراویح پڑھنا ممکن ہو تو ہمیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کو پڑھنا ہمارے لیے یہ افضل ہے۔ جماعت کے ساتھ میں پڑھنا کیا ہے؟ گھروں کے اوپر افضل ہے۔ تو ہم اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ثواب جماعت کی ملے گی وہ ثواب ہمیں نہیں ملے گی، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جو آج کل ہر کسی کے گھر پہ 2 3 4 فرد تو ہے ہی، ایسا نہیں کہ کوئی ایسا ہوگا الا یہ سوائے کسی جگہ کے کسی گھر میں ایک ہی لوگ ہو۔ آج ہر کسی کے گھر میں 2 4 افراد تو ہے۔ الحمدللہ جماعت کی نماز ہو جائے گی، تراویح کی نماز آرام سے ہو جائے گی۔ حافظ قرآن الحمد للہ سے پڑھیے، سورۃ الفیل سے، وہ بھی یاد نہیں تو جماعت جو نماز میں جو صورتیں، اس صورتوں کو جہاں سے قرآن میں یاد ہے وہاں سے پڑھیں۔ ایسے بھی اس حالت میں بھی ہماری تراویح کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے دوستو آخر میں آپ لوگوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومت نے جو تدابیر بتلائی ہے ان کی پابندی ضروری ہے ہمارے لیے، اس کی پابندی کرنا، اس کا پالن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تراویح کے نام پر، خاص طور سے تراویح کے نام پر مجمع جمع نہ کیا جائے۔ دعا کرے اللہ حالات کو تبدیل کر دے،
حالات کو بدل دے۔ جس طریقے سے کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے مسجد آباد تھی، اللہ رب العزت پھر سے جو ہے ویسی ہی مسجدوں کو سجدوں سے، رکوع سے، قیام سے آباد کر دے، قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کر دعا کرے اللہ رب العزت سے۔ ہاں، لیکن تراویح کے نام پر مجمع کو اکٹھا نہ کرے، مجمع کو جمع نہ کرے، اس بات کو ذہن میں رکھے دوستو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔